اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی جائے گی اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ یہ لفظ جو ہیں یہ زہار کہلاتے ہیں، اور زمانہ جہالت میں یہ کلمہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اوس کو بعد میں ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بچے چھوٹے ہیں، اگر باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں، کوئی ایسی صورت ہو کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی دستور تو یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگیں، یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشانی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے حبیب پر میرے حق میں کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس سے میری یہ مصیبت دور ہو جائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو اپنے شوہر اوس بن صامت کے بارے میں آپ سے تکرار کرتی ہے، اور اللہ سے اپنے غم کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ کہہ دینے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے، اور بے شک وہ بری اور بالکل چھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے لوٹنا چاہیں تو اس کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جو غلام نہ پائے تو اس کے لیے زہار کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، پھر جسے
روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے زہار کا کفارہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے مخالفت کرنے والے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم نے اپنے رسول پر روشن آیتیں نازل فرمائیں اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کاموں کی خبر دے گا۔ اللہ نے ان کے سارے کاموں کو گن رکھا ہے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔